على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اہل بیتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان یوں ارشاد فرماتے ہیں، کام وہ لکھ لیجئے جو تم کو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ بے عمل سمتے عمل جائے گا انشاءاللہ، بے عمل سمتے عمل جائے گا انشاءاللہ، عظمت کھوئی ہوئی پائے گا انشاءاللہ۔ اے وقت خیر مسلمان تو ہو لینے دے، اے وقت خیر مسلمان تو ہو لینے دے، سارے عالم پہ مسلمان چھائے گا انشاءاللہ۔ بیت پیر مغاں خوب مزہ دیتی ہے، بیت پیر مغاں خوب مزہ دیتی ہے، سلسلہ ساقیے کوثر سے ملا دیتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ کل کائنات کے مالک و مختار، حبیب کردگار، بے سہاروں کے سہارے دار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک مرتبہ سب مل کر درود پاک پڑھنے کی سعادت مندی حاصل کرے، اور پڑھیے بلند آواز سے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد والجود والکرم اما علم علیکم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ آخری عرس مبارک کا پروگرام، جس میں اسٹیج پر حضرت علامہ مولانا مفتی اشتیاق صاحب قادری نقشبندی، حضرت علامہ مفتی ممتاز صاحب قادری نقشبندی، اور بے شمار علماء کرام کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا عبدالمجید صاحب، جن کا قیل بیان آپ نے سنا تھا اور آج ہم محروم ہو گئے وقت کی کمی کی وجہ سے۔ میں بھی چاہتا تھا کہ سنوں، لیکن وقت ایسا ہوتا ہے کہ سب کو قید کر دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج پلخانی بھی ہے، اور سب سے اہم بات ہے کہ شجرہ خانی بھی ہے۔ میری کل آخری گفتگو جو چل رہی تھی وہ یہی تھی کہ اگر کسی نے وصیت کیا کہ مولانا صاحب میرے ابا نے کباڑ میں 2 لاکھ روپے رکھے، اس میں سے 50,000 روپے تم نے لے کر میرے کفن میں رکھ دینا۔ اب بیٹا کبھی رات اور دن ہاتھ چومتا ہو مفتی صاحب کا، کیا کہیں گا پتہ ہے؟ بولے گا مفتی صاحب گڈی کا کام گڈے میں نہیں، گڈے میں جو کام آتا ہے وہ شجرہ آتا ہے۔ اب شجرہ رکھا جاتا ہے قبر میں، تلاش کیا جاتا ہے، ڈھونڈو ابا نے شجرہ کہاں رکھا تھا، اماں کا شجرہ کہاں ہے۔ کوئی بیٹے کو بلایا جاتا ہے، بیٹی کو پوچھا جاتا ہے بتاؤ شجرہ کہاں پر رکھا ہے۔ اگر شجرہ خانی ہوتی رہے گی، شجرہ پڑھتے رہو گے، سینے میں شجرہ لے کر جاؤ گے، کاغذ کا شجرہ لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن قربان جاؤ
हाजी साहब पर, इस्माइल नाम है इनका, और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दिए थे खुद की। कहा अब्बा चलाओ छुरी। इन्होंने कहा जितने मुरीद है सबके घर पर जाऊंगा, चाहे तुम कितने भी बार बुलाओ। आने को तैयार हूं, लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि पीरो मुर्शिद की फातिहा हो। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पास दुनियावी तमाम कामों के लिए फुर्सत है। शादियों में हम एक एक घंटा बैठे रहते हैं इंतजार में खाने के, लेकिन लंगर, इस लंगर को हमने क्या समझा है? आप जिस घराने में मुरीद है, आओ सोचो, अमीर मिल्लत कहते हैं मैं तुम्हारा दुनिया का जामिन हूं, मैंने तुम्हारी दुनिया की जमानत ले ली है और मैंने ही तुमने तुम्हारी आखिरत की जमानत ले ली। वो पीर अमीर मिल्लत अपने मुरीद की जमानत ले। कौन से मुरीद? जो सिर्फ अमीर मिल्लत से मुरीद है वही नहीं, उनके खलीफा के मुरीद, उनके खलीफा के मुरीद, उनके खलीफा के मुरीद, गोया कयामत तक के आने वाले सारे मुरीदों की जमानत ले रहे हैं। ऐसे पीर और मुरीद इतने लापरवाह तो कैसे चले? हम एक दिन अपनी पीर की याद में, पीर की मोहब्बत में, पीर की चाहत में हम चंद घंटे नहीं दे सकते हैं। फिर हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारा पीर हमें बख्शवा लेगा। कैसे बख्शवा लेगा? हमने अपने पीर से अगर सच्ची मोहब्बत नहीं किया तो याद रखो ये हमारी सिर्फ दिखावा है, रियाकारी है, और रियाकारी का कोई अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल नहीं होता है। काबुल की सरजमीन है, शोर हो रहा है, शहंशाह नक्शबंद आए हैं, लोग दौड़ रहे हैं, गिर रहे हैं एक दूसरे पर। बादशाह की खादिमा ने देखा, लोगों से पूछा इतनी गर्दी काहे की है, क्या बात है? लोग एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। कहा पीर साहब आए। पीर साहब आए? बोले ये पीर क्या होता? बोले ये पीर आखिरत में हमें बख्शवाएगा। दुनिया में कोई मुसीबत आ जाए, हम या पीर कहकर पुकारेंगे तो हमारा पीर हमारी मदद करेंगे। अब ये खादिमा थी, बादशाह के घर पर शहंशाह नक्शबंद ख्वाजा बाहुद्दीन नक्शबंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। सारे बादशाह के वजीर, फौज के कमांडर मुरीद होने लगे। ये कोने में बड़ी हसरत से देखने लगी, काश मैं भी मुरीद हो जाती। लोग कहते हैं पीर मदद करता है, जिंदगी में शायद मुझ पर भी कोई खराब वक्त आ जाए तो मेरी भी मेरे पीर मदद कर देंगे। इस ख्वाहिश के साथ बादशाह ने देखा, हसरत भरी निगाह से टुकटुकी बाने पीर को देख रही है। बादशाह ने जब देखा तो कहा तुम कुछ चाहती हो? कहा बादशाह सलामत, मैं भी मुरीद बनना चाहती हूँ। कहा तुम मुरीद बनोगी? ठीक है बन जाओ। वो मुरीद बनी, और मुरीद बनने के बाद जब पीर मुर्शिद ने उन्हें तलकीन किया, हिदायत किया, रास्ता दिखाया, जिक्र अस्कार बताया, तो गरीब मुरीदनी अपने पीर का तसव्वुर करके रोज जिक्र किया करती थी, पीर का शिजरा पढ़ा करती थी। पाकीज़ा ज़हनियत उसकी हो गई, पाक उसके अमाल हो गए, गुनाहों से दूरी अख्तियार हो गई, और ऐसी जिंदगी हो गई कि सारे बादशाह के महल में इस बात का चर्चा होने लगा कि मुरीद होने के बाद ये बड़ी नेक हो गई। मुरीद होने के बाद नेक ही होना चाहिए, अनेक नहीं होना चाहिए। नेक होंगे तो पीर का करम हो। हम वादा तो कर रहे लेकिन आधा ही कर दे रहे। वादा कर रहे पीर साहब झूठ नहीं बोलेंगे, और रात दिन झूठ बोल रहे।
ہم نے پیر کے ساتھ وفاداری کی ہے یا غداری، ہم خود سوچیں، ہم غور کریں۔ میں بیان نہیں کر رہا ہوں، حضرت قبلہ نے فرمایا، ہمارے مفتی صاحب نے، ہمارے خلیفہ مجاز نے کہ حضور آپ جو ہے نصیحت فرمائی، اب مجھ پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ایک مریدہ وعدہ کر کے سارے گناہوں کو چھوڑ دیتی ہے اور اس محل کے اندر اس کے ساتھ جو نوکرانیاں خادمہ تھی وہ اس سے حسد کرنے لگ جاتی، کہا بڑی پارسا بن گئی، ابھی 2 دن مرید بنی بڑی پارسا بن گئی، اور بادشاہ بڑی اس کی عزت کرنے لگ گیا، ملکہ اس کو بازو میں بٹھانے لگ گئی، حسد ہو گیا۔ حسد اتنا بڑا اتنا زیادہ ہو گیا کہ سارے خادماؤں نے مشورہ کیا کہ اس کا پتہ آؤٹ کرنا ہے، اس کی وجہ سے ہم پریشانی میں آ گئے۔ لہذا انہوں نے کیا کیا، بادشاہ کے محل سے ملکہ کے زیورات کو چرایا اور ان زیورات کو اس کے روم میں لا کر ڈال دیا۔ اب یہ مریدنی تھی، مریضنی نہیں تھی۔ مریدنی کو یہ خبر نہیں کہ اس کے کمرے میں کیا ہو رہا، یہ آتی اپنا ذکر کرتی، اپنا تصور پیر کرتی، پھر کام میں لگ جاتی۔ شور ہوا کہ بادشاہ کی بیوی کے زیورات چوری ہو گئے، سارے خادمہ جا کر کھڑے ہو گئے، کہا ہماری تلاشی لے لو، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری تلاشی سے پہلے یہ جو پارسا بنے بیٹھی ہے اس کی تلاشی لو۔ اب جب اس کے روم کی تلاشی کے لیے بادشاہ نے حکم دیا تو اس نے خوشی سے کہا ٹھیک ہے بالکل لو، اس میں کوئی کھوٹ نہیں تھا نا۔ ایک وفادار مرید جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، وہ اچھل کر کہتا ہے میں امیر ملت کا غلام ہوں، اچھل کر کہتا ہے میں تاج الشریعہ کا غلام ہوں، اچھل کر کہتا ہے میں جیلانی میاں سرکار کا مرید ہوں، اچھل کر کہتا ہے میں بریلی کی سرزمین کے فلاں آقا زادے کا مرید ہوں، اس لیے کہ اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا، آپ چوراہے پر کھڑے رہ کر گالی گلوچ کرتے ہیں، دنیا فون کرتی ہے، حضرات ہلو ہلو، ہم نے بولے حل کرتا، ابھی ٹرین میں گھر کو پہنچا، پھر بھی تو ہلا رہا۔ بولے بابا تمہارا مرید کتنے گالیاں دے رہا، اتنے خطرناک، سارے ننگے دے رہا۔ میں نے بولا اس کو بولیں گے کپڑے پہنا کے دے۔ کس کا نام بدنام ہو رہا؟ پیر کا۔ جس کا نام بدنام ہو رہا؟ سلسلے کا۔ ہم نے اگر دامن پکڑا ہے تو ہم وفادار بنیں۔ دامن پکڑنے کے معنی یہ نہیں کہ سارے معاملات سے ہم کو چھٹی ہو گئی۔ ایک مریدہ، وہ مریدہ بھی تھی، جب اس کا کمرہ چیک ہوا تو سارے زیورات اس میں سے، اب بھڑکانا شروع کیا گیا بادشاہ کو۔ بادشاہ سلامت، آپ بہت پارسا سمجھتے تھے اس کو، مال اس نے چرایا، زیورات اس نے چرائے، یہ اللہ اللہ تسبیح لے کر ضرور کرتی تھی، لیکن اس کے دل و دماغ میں آپ کے مال پر اس کے دیدے لال تھے۔ بادشاہ بہکائے میں آ گیا، کہا ٹھیک ہے ایک کام کرو، جلاد کو بلاؤ اور اس کو چھت کے اوپر لے کر جاؤ، اور وہاں سے جلاد کو کہنا اس کو دھکا دے دو، یہ سزا مقرر ہوئی۔ اب جیسے ہی یہ سیڑھیوں سے چل کر اوپر آنے لگی تو اسے خیال آیا کہ لوگ کہتے ہیں جب پریشانی میں آ جاؤ تو المدد یا پیر کہہ کر پکارو۔ جب اس پر وقت تنگی آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی تو اسے شہنشاہ نقشبند یاد آئی، اور جیسے ہی اسے دھکا دینے کے لیے قریب کیا گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا دنیا تو کہتی ہے کہ پیر کا تصور کرو تو پیر سامنے دکھتا ہے، اس نے آنکھوں کو بند کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنکھ بند ہے، آنسو جاری ہے۔ جلاد نے دھکا دیا،
یا پیر کہہ کر یہ بلڈنگ سے محل سے نیچے آنے لگی، اور جیسے ہی نیچے آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ شہنشاہ نقشبند خواجہ بہاءالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دامن میں اسے سمیٹ لیا۔ اس نے آنکھوں کو کھولا اور پھر بولا، سرکار آپ کیسے آ گئے؟ مجھے تو معلوم ہوا آپ بخارا میں رہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، میری مریدہ جب تجھے سیڑھیوں سے اوپر لے جایا جا رہا تھا، تیری دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی، تو پکار رہی تھی کاش میرا پیر میری مدد کے لیے آ جائے، میرا پیر اگر آ جائے گا میری جان بخش دی جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب میں اوپر سے نیچے کی طرف گری تو آپ کے دامن میں گری۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیت پیر مغاں خوب مزہ دیتی ہے، بیت پیر مغاں خوب مزہ دیتی ہے، سلسلہ ساقی کوثر سے ملا دیتی ہے۔ لیکن مرید بھی ویسا ہونا چاہیے، مرید میں وفاداری ہونا چاہیے۔ ہم سلسلہ نقشبندیہ کے امام کی باتوں کو اپنے دل میں بٹھائے۔ امام الطریقت خواجہ بہاءالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر پہ آرام فرما رہے، کیفیت طاری ہوئی، پیر کی یاد نے تڑپایا، گھر کے باہر نکلے، سوچنے لگے کہ پیر کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ پھر سوچے بارش کا موسم ہے، کہیں بارش کی وجہ سے میرا جانا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی سوچ کے اندر، اسی سمجھ کے اندر عشق نے کہا، بہاءالدین پیر کی اگر یاد آ رہی ہے تو چلو، پیر کی بارگاہ میں چلو۔ آپ پیدل راستہ سفر طے کرنے لگے، کچھ راستہ گئے، بارش ہونے لگی۔ اب جہاں 2 گھنٹے لگنا چاہیے تھے وہاں 4 گھنٹے لگ گئے، اور عشق کی مستی میں جھومتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب پہنچے تو رات کا دوسرا پہر شروع ہو گیا تھا۔ اس دوسرے پہر میں پہنچے اور دروازہ خانقاہ کا کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا آپ کا غلام بہاءالدین۔ کہا یہ وقت ہے آنے کا؟ اس رات میں آئے ہو، یہ مجھ سے ملنے کا وقت ہے۔ سہم گئے، بیٹھ گئے چوکھٹ پر۔ آپ اپنے ملفوظات میں سلوک نقشبندیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رات گزرتی گئی، بارش ہوتی رہی، رات گزرتی گئی، گاریں میرے جسم پر گرتی گئی، میں کب بے ہوش ہوا مجھے پتہ نہ چلا۔ اور میرے پیر امیر قلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے لیے اٹھے، دروازہ کھولے، اور جیسے ہی پہلا قدم باہر نکالا میرے سر پر آپ کا قدم پڑا۔ نیچے دیکھے پورے برف کے اندر ایک لاش سمائی ہوئی ہے۔ دیکھنے کے بعد اپنے خادموں سے ارشاد فرمایا، اے مریدوں ادھر آؤ، بہاءالدین ہے یہ، اسے اٹھا کر لے کر جاؤ، آگ سلگاؤ، آگ کی گرمی دو۔ مریدوں نے آپ کو آگ کی گرمی دیا۔ حضرت بہاءالدین خواجہ نقشبند علیہ رحمت و رضوان ملفوظات میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں کانپ رہا تھا، پیر کی ایک ٹھوکر نے میری بے ہوشی کو بدل کر ہوش میں لا دیا، اور جب ہوش میں آیا تو اٹھ نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب گرمی دی گئی، اور گرمی کے بعد جب میرا جسم گرم ہو گیا تو پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا، بہاءالدین کو لاؤ۔ میں اپنے پیر کے قدموں پر گرا، آپ نے مجھے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا، بہاءالدین زمین کی طرف دیکھ۔ میں نے زمین کو دیکھا، 7 طبق زمین مجھے نظر آئی۔ ارشاد فرمایا میرے قرآن نے، بہاءالدین آسمان کی طرف دیکھ۔ میں نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف کیا،
کیا دیکھتا ہوں کہ ساتوں آسمان کے تمام اشیاء مجھے نظر آ رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا سرکار گستاخی معاف فرما دیجئے۔ ارشاد فرمایا بیٹا نوازشوں کے لیے بلایا تھا، اس لیے تو بے چین ہو کر میرے پاس آیا تھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ دن تھا، آج کا دن ہے، ملفوظات میں لکھتے ہیں آج کا دن ہے، بہت دن ہر صبح آنے والے کے چہرے کو دیکھتا ہے اور رات کو انتظار کرتا ہے، کاش بہت دن کے در پر بھی کوئی بہت دن اپنا سر جھکا کر سوتا ہوا نظر آ جائے۔ رب کعبہ کی قسم میں نے اپنے پیر سے جیسا عشق کیا ہوں میرے مرید ویسا عشق مجھ سے نہ کر سکے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ شہنشاہ نقشبند کا ارشاد۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی امام الطریقت ارشاد فرما رہے ہیں میں ہر رات انتظار کرتا ہوں کوئی بہاؤالدین میرے در پر آ جائے، سر رکھے اور میں اسے کہوں کہ میرے لال تو نے میری خاطر برداشت کیا سردی کو، میری خاطر برداشت کیا گرمی کو۔ ہم مرید ہے کس کے مرید؟ پیکرے ہدایت کے مرید، کس کے مرید؟ جماعت علی شاہ صاحب کے مرید، اور ان کے مرید ہونے کے بعد ہم سے اگر ایک فاتحہ میں شرکت نہیں ہو سکتی، کتنی تعجب کی بات ہے۔ پیروں نے کیا قربانی نہیں دی آپ جانتے ہو؟ ارشاد پڑھا ہے کبھی آپ نے پیر جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمت و رضوان کا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں میری خانقاہ میں آنے والا اگر بھوکا گیا تو بھوکا ہی رہ جائے گا۔ کیا بات ہے؟ میری خانقاہ میں آنے والا اگر رج کر کھا کر گیا تو کھلاتا رہے گا، کھاتا رہے گا، روزی میں برکت ہوتے رہی۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ آپ کے دادا پیر کا، آپ کے پردادا کا، یہ فرمان ہے آپ کا۔ ارشاد فرمایا اگر آنے والا لنگر پکتے وقت نہ آ سکا یا لنگر ختم ہو گیا، ایسے وقت آ گیا، تو اسے چاہیے کہ میرے لنگر خانے میں، یہ ملفوظات میں ہے، میرے لنگر خانے میں جہاں لنگر پکتا ہے اس جگہ پر جو بچا ہوا اناج گرتا ہے، یعنی کہ چاول کے دانے کبگیر سے گرتے ہیں نا پکاتے، وہ 2 دانے اٹھا کر بھی اگر کھا کر چلا جائے گا، رب کعبہ کی قسم میرا مرید اگر میرے در سے کھا کر گیا تو میں اسے کھلانے والا بنا دوں گا۔ اب ہم کھلانے والے بننا چاہتے ہیں یا بھوکے رہنے والے بننا چاہتے ہیں، یا ہم غور کریں۔ اور ایک بار یاد رکھو پیروں کی باتیں اشاروں میں ہوتی ہیں، اگر پیر کے فرمان پر عمل نہ کرے جس کا وہ مرید ہے، مرید کے لیے بول رہا ہوں، دوسرے پیر صاحب کا ادب کرو لیکن ان کا حکم نہیں ہے، لیکن پیر کا حکم ہے۔ سرکار کا فرمان یہ ہے پیر جماعت علی شاہ علیہ رحمت و رضوان کا کہ میرے در سے بھوکا جانے والا بھوکا ہی رہے گا۔ اب بھوکے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک دنیاوی طور پہ کھانا نہیں کھا سکتا، اگر کسی کے حلق میں اللہ نہ کرے، اللہ آپ سب کو شاد رکھے ان علماء اکرام کے صدقے میں، لیکن اگر کسی کے حلق میں ایک چھوٹی سی گاٹھ ہو جائے، ہے کوئی ایسی نوٹ جو باہر نکالے اس کو؟ کوئی کرنسی، کوئی سکہ، کوئی ڈاکٹر؟ نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر نظر ہو گئی تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میں تقریر کرنے کو نہیں بیٹھا، میں آپ کو سمجھانے کو بیٹھا، جھنجھوڑنے کو بیٹھا۔ ہم کیا سمجھے؟ میں نے حضرت کیا اخذ کیا اس سے کہ آدمی کبھی کبھی جب موت کا وقت قریب آتا ہے نا تب بھوکا مرتا ہے، اس کا کھانا بند ہو جاتا ہے۔ دیکھے ہوں گے آپ نے اپنے ماحول کے اندر کھانا بند کیوں ہوا؟ یا تو پیر کی
नाराजगी, इताब। पीर को खुश करना हर वक्त जरूरी है। आपने एक साल बड़े धूम से 2 कुंटल की देग पका दिए और उसके बाद सारे मुरीदों को भगा दिए तो कुछ फायदा है क्या? कुछ फायदा नहीं। पीर जमात अली शाह अलैहि रहमत व रिजवान वो पीर थे जो घर घर जाकर तबलीग इस्लाम करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क मोहब्बत कूट कूट के भरती थी। आपका फरमान क्या है? अगर लंगर पकते वक्त ना आ सको तो लंगर खाने में जाकर जो चावल के दाने गिरे हुए हैं वहां पर है, उनको उठाकर खा लो, मेरी खुशनुदी तुम्हारे साथ हो जाएगी। अब ये लंगर किसका है? आप बोलो। उलमा नहीं बोलेंगे, आप बोलो किसका लंगर है? बोलो ना, अरे बोलो जवानों। पीर जमात अली शाह साहब का, ठीक है। अब आपके मलफूजात सुनाया मैंने। अब अगर बगैर खाए लंगर के चले गए तो फैसला आपके हाथ में, मेरे नहीं, ठीक है। और खा कर गए तो आइंदा साल खिलाने वाले बन जाएंगे। ये फकीर नक्शबंद का आपसे वादा है। सरकार पीर जमात अली शाह अलैहि रहमत व रिजवान अपने मलफूजात में इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने मुरीद का दुनिया में भी जामिन हूं, जमानतदार हूं, और आखिरत में भी जमानतदार हूं। और अगर दुनिया में उसने मुझे पुकारा और उसकी मदद नहीं हुई तो वो महशर में रब की बारगाह में सबके सामने मेरा दामन पकड़ सकता है। इतनी बड़ी गारंटी कहीं से मिलती क्या? बताओ ना, मिलती क्या? मिलती है क्या? लेकिन आशिक बनो। आशिक कैसे? सीधा साधा रास्ते की बातें हैं, टेढ़े टेढ़े गले गुल्ले से भागने का नहीं, समझे ना। मोहब्बत बहुत किस्म की होती, बीवी से भी मोहब्बत होती ना। और हम लोग तो मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन बदनाम हो गए इस देश के अंदर। बोले मुसलमान बहुत लड़ाकू है, तलाक तलाक से चिल्ला रहा, तो उन्होंने तलाक पर भी पाबंदी लगा दी। बोले बोलती बंद। हमने बोले सबसे ज्यादा बीवी से मोहब्बत करने वाले हम ही है, हमसे ज्यादा कोई कौम नहीं है। हम जब मोहब्बत पर आए तो ताजमहल बना दिए। आज तक किसी ने नहीं बनाया। इतने प्यारे हैं मोहब्बत करने वाले, लेकिन मोहब्बत भी होना चाहिए मोहब्बत के जैसी। आपको मालूम है, एक बार मोबाइल दो, एक बार एक बीवी ने शोहर से पूछी, बोले क्यों जी तुम मेरे से कितनी मोहब्बत करते? पूछते ना, आपके घर में पूछते होंगे। मैं पीर साहब हूं, मैं मुरीद से पूछा तुम मेरे से कितनी मोहब्बत करते? सरकार ख्वाजा मासूम औला अलैहि रहमत व रिजवान अपने मलफूजात में इरशाद फरमाते हैं कि अगर पीर मुरीद को कहे कि कुएं में कूद जा तो मुरीद को इख्तियार नहीं पूछने का कि बाबा इसमें पत्थर है कि पानी। क्या बात है, ये मलफूजात है। अब एक दिन बड़े मोहब्बत में थी बीवी, शोहर से पूछा, बोले क्यों जी तुम मेरे से कितनी मोहब्बत करते? बोले बहुत मोहब्बत करता। नहीं, बोले साबित करके दो ना। तो बोले बहुत मोहब्बत करता। बोले कितनी? बोले इतनी। बोले मेरे समझ में नहीं आ रही। बोले इतनी। बोले ऐसा समझाओ कि मेरे समझ में आ जाए। अब मेरी तकलीफ तुम्हारे समझ में आ जाए तो काम की बात है, नहीं तो सब बेकार बात है। क्या बात है क्या नहीं? तो उसने बोला तेरे को मालूम है लैला मजनू? बोले कौन थे लैला मजनू? कहाँ रहते थे? बोले ये भी नहीं मालूम। बोले नहीं। बोले ऐसी बात समझाओ कि मेरे दिमाग में बैठ जाए। तो शोहर ने बोला सुन, तूने मोबाइल देखी ना? मोबाइल? बोले हाँ, ये मोबाइल का हैंडसेट है ना? दिख रहा ना सबको? मेरा नहीं है मगर इनका इज्जत का। ये दिख रहा ना कि नहीं दिख रहा? अरे बोलो ना। हाँ। इसके अंदर क्या रहती? चिप रहती कि नहीं रहती? अब मोबाइल चिप के बगैर बेकार और चिप के बगैर मोबाइल है, मानते ना? समझ में आ गया ना यहाँ तक के? अब अगर
یہ 25,000 کا موبائل ہے اور اس میں اگر اپن نے کارڈ ڈالے نہیں تو کچھ کام کا ہے کہ یہ کارڈ ڈالیں گے تو کام کا. اب کارڈ ڈالے تو موبائل بولے, نہیں تو بولتا کیا؟ تو بولے دیکھ یہ ہینڈ سیٹ جو ہے نا یہ میں ہوں. بولے اچھا, اور اس کے اندر جو چپ ہے نا وہ تو ہے, تیرے بغیر میں نہیں اور میرے بغیر ہے نہیں ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہینڈ سیٹ کے بغیر موبائل, ہینڈ سیٹ موبائل بیکار چیپ کے بغیر, اور چیپ اگر ہو اور ہینڈ سیٹ نہ ہو تو موبائل بیکار. بولے سمجھ میں آ گیا؟ بولے ہاں بالکل سمجھ میں آ گیا. تو بولے دیکھ چیپ اندر رہتی دکھتی ہے کس کو؟ بولو نا. تو اندر رہتی دکھتی ہے کس کو؟ کھانا پکانا, روٹی پکانا, بچوں کی پرورش کرنا کس کی ذمہ داری؟ اور باہر کما کے لانا کس کی ذمہ داری؟ تو یہ ہینڈ سیٹ دکھتا کہ نہیں؟ اب اس میں کون سی ہے معلوم ہے کیا؟ کون سی ہے؟ ارے بولو نا. آئیڈیا کی ہے کہ کیا ہے پتہ نہیں. ان کچھ آئیڈیا, اپنے کو تو آئیڈیا نہیں ہے کیا. بہت خوش ہو گئی بیوی. بولے آج سمجھ میں آ گیا تم کو میرے سے کتنی محبت ہے. بولے آج تم کو کہیں جانے کا نہیں, تم کو گوشت مانڈا بہت پسند ہے, آج تمہارے واسطے گوشت مانڈا بنے گا, آج تمہارے لیے بریانی بنے گی, آج تم نے میرا دل جیت لیا. آج معلوم ہوا کہ میرا شوہر مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. بولے اچھا اب یہ بیٹھا. بولے چائے بنا دینا. بولے چائے وائے سب بعد میں, پہلے تمہارے کو کھانا. اتنے میں آ گئی اس کی بہن. بہن آئی تو بہن نے پوچھا, بولے کچھ مہمان آ رہے کہ اپنے گھر پر اتنے خوشبو آ رہی, کلیا بھی پکڑا, مانڈی بھی بن رہے, بریانی بھی بن رہی, کچھ ہے کیا؟ کوئی آ رہا کیا مہمان پاونے میزبان؟ تو بولے نہیں. بولے پھر اتنے کھانے کا کیا سے بنا رہی؟ اجے بولے آج پہلی بار تو تمہارے جیجا نے میری طبیعت خوش کر دی ہے. آج پہلی بار معلوم ہوا کہ میرے سے کتنی محبت کرتے. بولے کیسے؟ بولے آج تک میں پوچھتی تھی کہ کتنی محبت کرتے, کتنی محبت کرتے, کتنی محبت کرتے. انہوں نے کہا کہ موبائل بغیر چپ کے بیکار, میں تیرے بغیر بیکار, تو میرے بغیر بیکار. بولے اچھا بڑی تعجب کی بات ہے, سمجھ گئی تو؟ بولے ہاں. ارے پگلی تجھے کیا معلوم, بولے ایک ایک ہینڈ سیٹ میں 4 چیپا چل رہے آج کل. اب کس میں انکمنگ چالو ہے, کس میں آؤٹ گوئنگ چالو ہے, کیا معلوم. ہمارا پیر ایک ہے, ایک گیر, محکم گیر. ایک کا در پکڑو, انیک کا در نہ پکڑو. ایک کی غلامی کرو, انیک کی غلامی نہ کرو. ایک کے ہو جاؤ, سارے تمہارے ہو جاؤ گے. اور تم اگر ایک کے نہیں ہوئے تو سارے تمہارے دشمن ہو جائیں گے. پیر مغا خوب مزہ دیتی ہے, سلسلہ ساقیے کوثر سے ملا دیتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. صبح میں آپ مسجد میں گئے, فجر میں مولانا عبد المجید سنانے لگے الحمدللہ رب العالمین. آپ نے بولے مولانا روز روز الحمدو کی سورت سناتے, روز روز ایک کی سورت دوسری کچھ پڑھ لیا کرو نا, یاسین پڑھو, رحمان پڑھو, مزمل پڑھو. بولے سب پڑھ سکتے, لیکن اہدنا الصراط المستقیم روز روز اللہ نے بندے کو یاد دلانے کا حکم عطا فرمایا ہے. روز سنتے ہیں ہم, فجر میں اہدنا الصراط المستقیم, ظہر میں اہدنا الصراط المستقیم, عصر میں اہدنا الصراط المستقیم, مغرب میں اہدنا الصراط المستقیم, عشاء میں اہدنا الصراط المستقیم, فرض میں اہدنا الصراط المستقیم, سنت میں اہدنا الصراط المستقیم. پھر بھی ہم سیدھا راستہ نہیں چل رہے. کیا بات ہے. غدار ہے کہ وفادار ہے یہ سمجھنا ہوگا. اگر وفادار ہے تو اللہ سے ہم کہہ رہے یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. ہم خود بول رہے, دوسرا نہیں بول رہا کان میں آ کر. وہ پہلا ٹائم تھا, دلہن بنتی تھی اور منڈی کوئی اور ہلا دیتی تھی, ہلاتے تھے نا. آج کا دور کیا ہے, خود ہی سائن مارتے. ایک بار نکاح پڑھانے کو گئے, 3 گھنٹے ہو گئے. ہم نے بولے دولہا کیوں نہیں آ رہا, دولہا کیوں نہیں آ رہا. حضرت بولے تیار ہونا. میں ایسا کون سا تیار ہو رہا. ایک نے آگے کان میں بولے حضرت تھوڑی طویل تقریر کیجئے. میں کہ کیوں کیجئے, کیوں طویل کیجئے, بھوک لگی نا ہم کو. بولے حضرات دلہن
میک اپ آفس گئی ہوئی ہے، میں نام نہیں بول رہا ہوں، آپ زیادہ سمجھتے ہو، اس سے کچھ حاصل مطلب ہے؟ ہم مرید کس کے؟ ہماری مراد کیا ہونا چاہیے؟ اپنے ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں ہمارے آپ کے دادا پیر جماعت علی شاہ علیہ رحمت و رضوان، وہ مرید بھوکا رہے گا، اب یا تو دنیا سے بھوکا مرے گا یا غربت میں رہے گا، اس لیے اپنے دادا پیر کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے تاریخ وصال کی یاد رکھو۔ وصال کی تاریخ کیا ہے؟ بولو نا، آج کیا ہے؟ تو آج کیا ہے ان کا؟ سندل، آج اس کو ہمارے ہاں سندل لگاتے، اب مزار نہیں ہے تو سندل نہیں لگا رہے، عرس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج یوم الوصال ہے ان کا، آج یوم الوصال ہے ان کا، آج حبیب خدا کا ہے سندل، کیوں نہ حاضر رہے ملائک سب، کیوں نہ حاضر رہے ملائک سب، صوفی باز صفا کا ہے سندل۔ وصال کا دن سب سے اہم دن ہے، اللہ سے دیدار کرتا ہے بندہ، اللہ کا نیک بندہ، وقت نہیں ہے، بس آخری بات کہہ کر میں بھی، کیونکہ شجرا خانی باقی رہ گئی ہے، حاجی صاحب بہت محنت کر رہے ہیں، ان کی جیسی جوانی اللہ سب کو عطا کرے۔ جوانی بولے تو چہرے کی جوانی نہیں، وہ طلب جو ہے پیر سے محبت، وہ محبت کا صدقہ اللہ میرے مریدوں کو بھی عطا کرے اور سارے پیروں کے مریدوں کو ان کی محبت کا صدقہ عطا کرے، ایسی تڑپ ہونا چاہیے۔ میں کافی دنوں سے سوچ رہا جب سے آیا کل سے کہ جب ان کی تڑپ آج اتنی خطرناک ہے، اتنے بے چین ہے پیر کی یاد میں، اور لوگ بھی ہو گئے، یہ جوانی میں کتنی خدمت کرتے ہوگے پیر، معمولی بات نہیں ہے، پیر پیر کرنے سے نہیں چلتا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ علیہ رحمت و رضوان کے ایک مرید ولی محمد، نام سنا ہوگا آپ کے خلیفہ تھے، وہ زمانہ ہلو ہلو کا نہیں تھا، قبلہ کعبہ کا زمانہ تھا، جب لکھتا تھا بیٹا خط تو ابا کو لکھتا تھا قبلہ و کعبہ السلام علیکم، ابھی بولتا ہلو۔ ٹیلی گرام کا زمانہ تھا، ٹیلی تار کرتے تھے، تو جب حضرت کی طبیعت خراب ہوئی پیر جماعت علی شاہ علیہ رحمت رضوان کی، یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں، یہ اپنے والد ماجد حضرت پیر طریقت سید شاہ علی محی الدین ہادی نقشبندی علیہ رحمت رضوان کی زبان سے آج سے 30 سال پہلے سنا اور اس بات کو آپ کے سامنے پیش کر، نہیں ورنہ کوئی بولے گا کتاب بتاؤ تو تم کتاب یاد نہیں ہے، فقیر آدمی ہوں پہلے، یہ تو علماء کی تائید ہے تو بول رہا ہوں، فقیروں کے جھولی میں سب کچھ ہے، لیکن عطا جو ہے اس کو اپنے استاد سے ہوتی ہے۔ بہرکیف آپ نے طبیعت خراب جب ہوئی، ڈاکٹروں نے کہا کہ حضرت آپ کی طبیعت بہت نازک بنی ہوئی ہے، تو آپ نے اپنے خلیفہ کو ٹیلی گرام بھیجا، تار کیا جاتا تھا اس زمان، ولی محمد میری طبیعت خراب ہے، میرے لیے دعا کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیر و مرشد ولی محمد صاحب کو جب تار ملا، ٹیلی گرام ملا، آپ فرماتے ہیں کہ میں امامت کیا کرتا تھا ایک چھوٹی سی مسجد، مجھے نام یاد نہیں رہا مسجد کا، میں مسجد میں جمعے کے لیے گیا تو میں نے اپنے مقتدیوں سے کہا کہ میں آج دعا کروں گا، آپ سب نے آمین بولنا، تو ان کو ایسا لگا کہ بھئی ہمارے ہاتھ سے دعا کریں گے، کوئی ہماری روزی کے ہاتھ سے، کس نے سوچا ہماری شادی نہیں ہو رہی اس کے ہاتھ سے، سب اپنی اپنی نیت لے کر بیٹھ گئے۔ ولی محمد صاحب نے دعا شروع کی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو انداز صاحب کا، اور دعا کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا مالک و مولا، میرا پیر مرشد بیمار ہے، میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں یا اللہ میرا 14 سال کا بیٹا تو لے لے، تو لے لے یا اللہ، میرے بیٹے کی بچی ہوئی عمر، میرے بیٹے کی بچی ہوئی صحت میرے پیر و مرشد کو عطا کر دے۔ یہ ہے پیر اور مرید، کیا عرض کر رہے ہیں؟ میرے بیٹے کی عمر لے لے، اور ایک بیٹا وہ بھی جوان 14 سال کی عمر میں قدم رکھ رہا ہے، اور ایک خلیفہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، مولا
تو میرے بیٹے کو لے لے لیکن میرے پیر کی جان کو بخش دے. تاریخ میں آتا ہے. اس کے بعد مکمل 14 سال تک آپ باصحت رہے اور جب اپنے خلیفہ کے گھر پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کا خلیفہ تو بڑا عجیب ہے. بولے کیسے؟ بولے اس نے دعا کیا اور دعا کر کے اپنے بیٹے کی جان کو پیش کر دیا. حضرت کو سب معلوم. ارشاد فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہا جب دعا کیے، دعا کے تھوڑی دیر کے بعد ان کا بیٹا کھیلتے کھیلتے انتقال کر گیا، اسے دفنا دیا گیا. حضرت نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا ولی محمد قریب آؤ. کہا جی حضور. کہا میں کیا سن رہا ہوں تمہارے بارے میں؟ کہا حضور میری جان، میری عزت، میرا وقار، میری اولاد، میری دولت، میرا مال، میرا متاع، سب کچھ میں نے آپ پر اسی دن نثار کر دیا تھا جس دن آپ کے ہاتھ پر بک گیا. آج ہم نے پیری مریدی کو ایک مذاق سمجھا ہے. آپ سے شکوہ نہیں ہے، ہماری حالت بھی یہی ہے. ہم جب کبھی کہیں ایک روزہ ذکر کی محفل رکھتے ہیں تو مرید یہ کہتا ہے حضرت آپ دعا کر لینا، حضرت آپ ذکر پڑھ لینا، میں عورت سنبھالتا، بچے سنبھالتا، مال کماتا، تم نکاح میں ہیں. آخرت ہم کو بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے؟ آج ہماری عمر اتنی ہو گئی کیا ہم بھول گئے مشکات شریف کی حدیث پاک کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے بدن میں سب سے قیمتی ایک گوشت کا ٹکڑا اس کا دل، اور اگر وہ غلط ہو گیا تو انسان غلط، وہ نمازی ہو گیا تو انسان نمازی، وہ عاشق ہو گیا تو انسان عاشق، وہ غافل ہو گیا تو انسان غافل. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر فرشتہ جہاں گناہ لکھنے والا گناہ لکھتا ہے وہیں اس کے دل پر ایک تل کا نشان لگاتا ہے، اور جب تل کے نشان لگتے 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 دل کالا ہو جاتا ہے پھر اذان سننے کے بعد بھی وہ سجدہ نہیں کرتا، قرآن سننے کے بعد بھی وہ رکوع میں نہیں جاتا، اس لیے کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے. ہم مریض ضرور ہیں، ہم مریض ضرور ہے، لیکن ہماری حالت مریض جیسی نہیں ہے، مریض جیسی ہے. ختم کر آخری بات بالکل 2 الفاظ میں ختم کر کے. ایک مرتبہ ایک مجذوب اللہ کے ولی ایک ہوٹل کے باہر بیٹھے تھے. نگر پریشد والے جب کتے زیادہ ہو جاتے ہیں نا گاؤں میں تو وہ پکڑ کے ان کو دوسرے گاؤں میں چھوڑ دیتے. ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں بھی، ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو 2 لوگ جال لے کے کتے کے پیچھے دوڑے. اب مجذوب صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھے اور جیسی وہ کتا ہوٹل کی طرف آیا کہ دھڑام سے بے ہوش ہو گر گئے. لوگوں نے پانی لایا، ان کے منہ پر پانی مارا. بولے حضرت کیا ہو گیا، آپ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ بولے وہ کتا. بولے کتا؟ ارے بولے وہ کتا اندر گیا، اس نے ڈرا دیا؟ بولے آپ کو؟ بولے نہیں. بولے پھر؟ بولے اس کے بھاگنے سے، اس کے پیچھے 2 کے بھاگنے سے میرے کو محشر یاد آ گئی، قیامت کا دن یاد آ گیا. بولے حضرت یہ کتے سے قیامت کا کیا تعلق؟ اور یہ نگر پریشد کے 2 بندوں سے قیامت کا کیا تعلق؟ بولے قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہنم کے فرشتے جہنمیوں کو پکڑ پکڑ کر کھینچ کھینچ کر جہنم میں لے کر جائیں گے. اب یہ کتا جو آ رہا تھا میری جانب اور یہ مڑا، اپنی گردن کو مڑایا اس نے ہوٹل کی طرف، تو جو پیچھے اس کے دوڑ رہے تھے انہوں نے کہا اس کے گلے میں پٹا ہے. کیا کہا؟ اس کے گلے میں پٹا ہے. دوسرے نے بولا کس نے؟ ہم کو دیکھا تو نہیں. بھاگو. بھاگ گئے دونوں.
انہوں نے کہا میرے گلے میں بھی پٹا ہے، کسی کے گلے میں نقشبندی پٹا ہے، کسی کے گلے میں قادری پٹا ہے، کسی کے گلے میں چشتی پٹا ہے، کسی کے گلے میں رضوی پٹا ہے، کسی کے گلے میں اشرفی پٹا ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے ہمارا پٹا چھپ جائے گا، دیکھے گا نہیں، اور جہنم کے فرشتے ہمیں پکڑ کر گھسیٹیں گے، انہیں ہمارے پٹے کی کور نظر آئے گی، وہ کہیں گے یہ تو نقش بندی ہے، اسے چھوڑ دو، اسے اپنے پیر کے پاس جانے دو، یہ تو قادری ہے، اسے اپنے پیر کے پاس جانے دو، یہ نقش بندی ہے، یہ قادری ہے، یہ چشتی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، ہمیں بھی موت کا مزہ چکنا ہے، تمہیں بھی موت کا مزہ چکنا ہے، یہ قرآن نے کہا ہے، لیکن موت میں فرق ہوتا ہے، ایسی موت آنا چاہیے جس پر دنیا رشک کرے، ایسی موت نہیں آنا چاہیے جس پر دنیا نالت کرے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو کام وہ لے لیجئے جو تم کو راضی کرے، ٹھیک ہو نہ میرا دا، تم پہ کروڑوں درود، وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ